بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ جا رہا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی انسان کو رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ بعض سلف صالحین جو ہیں وہ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک اس کا اثر رکھتے، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور بقیہ 6 مہینے سے انتظار میں رہتے کہ کب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس لحاظ سے بڑی نصیبے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رمضان المبارک زندگی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک ہے، انشاءاللہ دلوں کے اطمینان پر، دلوں کی حالت پر جو ہے وہ پڑھاؤں گا، کیونکہ اصل دل ہی ہے جو تقوی کا منبع ہے، جو تقوی کا مرکز ہے، اور روزوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ جس قدر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس قدر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ان کا دل جو ہے وہ اطمینان پکڑتا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، اللہ کا ذکر ہی ہے کسی چیز ہے جس کی وجہ سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آسودہ حال ہوتے ہیں، زندگی میں بے شمار نعمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دلوں کو قرار نہیں، بے قرار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر
انسان اپنے دلوں کو مطمئن نہیں کر سکتا، انسان اپنی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے ہر قسم کی خوشی ہے، دنیا کے اندر بھی ان کے دل جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، وحسن مآب، اور ان کا انجام جو ہے وہ بھی بہت اچھا اور بہتر ہے، یعنی دنیا میں بھی اطمینان اور آخرت میں بھی ان کو اطمینان ہوتا ہے، دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں بھی خوشی۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ، بے شک جسم میں ایک مضغہ ہے، ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلوت الجسد کلو، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم جو ہے وہ درست رہتا ہے، وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو گیا، فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم جو ہے وہ خراب ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اعضاء پر کنٹرول جو کرنے والی چیز ہے وہ دل جو ہے وہ بنایا ہے۔ دل جو ہے اگر وہ آپ کا مطمئن ہے ایمان پر، اللہ کے ذکر پر، اللہ کے احکام پر، تو سارے اعضاء جو ہے اس کے مطابق کام کریں گے۔ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گی، پاؤں اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، یعنی سارے اعضاء جو ہے وہ دل کے تابع ہو کر چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان مدد مانگتا رہے کہ یا اللہ میرا دل جو ہے وہ صحیح سلامت رہے، دل یا اللہ ٹھیک رہے۔ دنیاوی لحاظ سے دل کے بارے میں ہر بندہ جو ہے وہ بڑا محتاط رہتا ہے کہ یار دل کی بیماریاں آج کل عام ہیں، اس کی حفاظت کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ ادویات استعمال کرنی چاہیے، یہ غذا استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے اینگل سے سوچیں کہ اس دل کو اسلام پر کاربند رکھنے کے لیے ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے سب سے زیادہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا دل جو ہے مستقیم رکھیں گے، سیدھا رکھیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کا دل جو ہے بین اصبع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اللہم صرف قلبی علی طاعتک، یا اللہ میرے دل کو اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہم سدد قلبی واہد لسانی، یا اللہ میرے دل کو سیدھا رکھنا، واہد لسانی، یا اللہ میری زبان کو ہدایت دینا۔ یعنی یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل جو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے تو اللہ سے التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھلائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو یا اللہ ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ان کو ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے یا اللہ رحمت جو ہے وہ عطا کرنا، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ایسی میرے محترم بھائیوں قرآنی دعائیں جو ہیں وہ انسان کو یاد کرنی چاہیے۔ احادیث میں بھی دعائیں موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں۔ اس میں انسان بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ شیطان بڑا دشمن ہے،
وہ مجھ پر غالب آ سکتا ہے اگر تیری معیت، تیری مدد جو ہے میرے ساتھ شامل نہ ہوگی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمات پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس پر زور دیا ہے۔ بہترین کلمات ہیں، آسان کلمات ہیں، اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جو بندہ یہ مسلسل پڑھتا رہتا ہے گویا کہ وہ جنت کا خزانہ حاصل کر رہا ہے اور جنت کا وارث بن رہا ہے۔ اور اس میں یہی بے بسی کا اظہار ہے کہ یا اللہ میرا دل جو ہے وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں شیطان جو ہے اس پر قبضہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، جو بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، شیطان کا اس کے دل پر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہی رہتی ہے اس پر۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جا، تو وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئے میرے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ وہی سینے کے اندر دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ بولنے کا طریقہ عطا کر دے، اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دے، یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھے۔ یعنی ہر چیز کے لیے اللہ سے التجا کی جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ کھول دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انشراح نازل کر کے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ الم نشرح لک صدرک، آپ کا دل نہیں ہم نے کھول دیا؟ کس لیے دل کھول دیا؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی وضاحت کرنے کے لیے۔ ووضعنا عنک وزرک، تیرا بوجھ ہم نے دور نہیں کر دیا۔ انشراح صدر کے بارے میں من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت پر چلائیں، ہدایت دیں، سیدھے راہ پر چلائیں، تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، ایک اور مقام پہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فهو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اللہ اس کو روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے جن کے اللہ کے ذکر سے ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس کا سینہ اللہ کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر چل پڑتا ہے۔ اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ جو ہے وہ بتایا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ہر جمعے کے اندر، ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے روشنی جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی اس دی ہوئی روشنی کے مطابق وہ دن گزارتا ہے۔ اس پر ایمان رکھ کر کوئی بندہ عمل کرے تو اس کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو کام کرے گا وہ اللہ کی روشنی کے مطابق کر رہا ہوگا۔ یہ اللہ نے اس دل کے اندر جو ہے وہ نور ایک قسم کا جو ہے وہ پیدا کر دینا ہوتا ہے۔
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. یہ اعضاء گن گن کر یا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے. سب سے پہلے دل کا نام لیا. اے اللہ میرے دل میں روشنی پیدا کر دے. وہ ایمان کی روشنی ہے. وہ دل میں جو روشنی پیدا ہونی ہے وہ ایمان کی روشنی. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے ہر روز فجر کی سنتوں کے بعد مسجد جاتے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ انشراح صدر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا رہے، لو لگی رہے، تو پھر کثرت سے وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بے شک آسمان کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور دن رات کے آنے جانے میں، کبھی دن کبھی رات، لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام وقعودا، کھڑے بھی یاد کر رہے ہیں، قعودا بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے بارے میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل ابس بیکار نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہ اکبر. یہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جو ہیں یہ صبح جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں نا تو اس وقت یہ پڑھا کرتے تھے سورت کے آخر تک. تو میرے محترم بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رکعتانی مکسورتانی، دو رکعتیں جو بالکل ہلکی سی انسان پڑھ لے، فی تفکر، سوچ کر سمجھ کر تفکر اور غور و فکر کرتے ہوئے، خیر من قیام اللیل بلا قلب، وہ رات بھر قیام کرنے سے بہتر ہے جو بغیر دل کے، بغیر غور و فکر کے پڑھی جائے. ساری رات بندہ قیام کرتا رہے اور ایک سائڈ پہ کیا صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس نے ہلکی سی پڑھی ہیں، لیکن فی تفکر، سوچ کر سمجھ کر جو اس کے اندر پڑھا ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. فرمایا وہ بندہ جو ہے اس 2 رکعتوں والا جو ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو ساری رات جو ہے وہ قیام کر رہا ہے. یہ غور و فکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. صبح اٹھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں ہمیں تعلیم دی کہ انسان صبح سے غور و فکر میں پڑ جائے کہ یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا فقد اخزیتہ، وہ تو ذلیل ہو گیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا پھر اور کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آئے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی آواز دینے والے کو. وہ کون منادی آواز دینے والا؟ وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ینادی للایمان، جس نے ایمان کے لیے پکارا کہ لوگوں آؤ ایمان قبول کرو. ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے. میرے محترم بھائیوں، وہ منادی کرنے والا آج بھی قرآن مجید کی شکل میں، محمد الرسول اللہ جو فرامین ان کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. جو پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا بالکل ایسے سمجھتا ہے جیسے اللہ کے رسول ہمیں آوازیں دے دے کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا، یا اللہ ہمارے سیئات اللہ اس کو مٹا ڈال. وتوفنا مع الابرار، اور یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا.
میرے محترم بھائیوں، سیئات کے بارے میں، ذنوب اور گناہ کے بارے میں بندے کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ اس کی سنگینی کو سمجھتا ہے، وہ ایک گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ پہاڑ اوپر گرنے والا ہے۔ اب ایک انسان یہ سمجھے کہ پہاڑ گرنے والا ہے، سمجھے گا نا کچلا جاؤں گا، کچھ نہیں بچے گا۔ تو مومن بندہ، متقی بندہ ایک گناہ سے اتنا ڈر رہا ہوتا ہے، اور منافق بندہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی بیٹھی اڑا دی کوئی حل، یعنی اس کو حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو بچانے کے لیے یہ بات واضح کی، فرمایا اذا اذنب ذنبا احد، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کرنا، اور اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے، وہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں سورۃ المطففین میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے، انہوں نے جو عمل کیے ہیں، جو گناہ کیے، ان کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ زنگ ہو گئے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ کر یہ سمجھائی کہ ایک ایک گناہ کرنے سے، یہ مت سمجھو کہ چلو یہ چھوٹا گناہ ہے، ایک ایک گناہ کرنے سے تیرا دل جو ہے وہ بالکل غافل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دل غافل جس کا ہو گیا، سمجھ لو کہ بالکل برباد ہو گیا، کیونکہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل والے قرار دیتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام مجھے پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ صرف اس کی رضامندی چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی آنکھیں ان سے مت پھیرو، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت کی زیب و زینت چاہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بات تو صرف یہی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین کے رؤساء تھے، بڑے بڑے سردار لوگ تھے، ان کو چاہتے تھے کہ ہدایت مل جائے، آپ نے تھوڑی سی توجہ ادھر کی، اور ادھر جو غرباء مسلمان تھے ان سے تھوڑا سا التفات کیا کہ چلو یہ تو اپنے ہی ساتھی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، آپ ان کے ساتھ رہیں، یریدون وجہہ، وہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ہرگز اس کی اطاعت نہ کیجیے، اس کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی مرضیاں کر رہا ہے، اپنی خواہشات پر چل رہا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ جو مغفل ہیں، جو بدھو بنے ہوئے ہیں، جو غافل ہیں، جن کے دل اسلام سے، آپ ان کے پیچھے مت پڑیے، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے رہنا ہے، اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے پہ فائدہ ہوگا، نہیں لاتا تو اس کا اپنا معاملہ، آپ نے دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، آپ نے سمجھا دینا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں بھی قلب کا لفظ اللہ نے بولا ہے، قلب کا معنی دل، یعنی جس نے اپنا دل جو ہے وہ غافل کر لیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے نسخہ دیا کہ جو بندہ رات کو 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غافل نہیں شمار کرے۔ کوشش کرے انسان، 10 آیتیں کیا ہیں؟
کچھ بھی نہیں ہے. 10 آیتیں اگر آپ یاد کریں آسانی کے ساتھ یاد ہو سکتی ہیں. نہ یاد ہو قرآن پڑھ کر جو ہے وہ آپ نفلوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. 2 نفل پڑھیں آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن جو بندہ یہ عمل کرتا ہے انشاءاللہ لم تکن من الغافلین، وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور جو 100 آیات کے ساتھ کر لیتا ہے قیام تو کتب من القانتین، اس کو فرما بردار لوگوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جس کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، فرمایا وہ قانتین میں شامل ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اپنے دل کو غفلت سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر زیادہ اور کثرت سے نماز. نماز فرض جو ہے کسی بھی لحاظ سے یہ تو معاف ہے نہیں، لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قریب ہونا چاہتا ہے، اپنا دل اللہ کے ساتھ لگانا چاہتا ہے، تو پھر میرے محترم بھائیوں اس کو نوافل زیادہ ادا کریں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. کوئی چیز جو ہے فرضوں کے سوا ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کے بندہ قریب ہو جائے. ہاں جب فرائض ادا کرتا ہے اس کے بعد فرمایا ولا یزال یتقرب الی بالنوافل، پھر نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے اعضاء، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی آنکھ، اس کا کان. مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے سارے اعضاء جو ہیں پھر میری مرضی کے مطابق کام کرنے لگ جاتے ہیں. اس کا دل جو ہے پھر میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، اپنی مرضی پر نہیں چلتا. اپنی مرضی پہ جو بندہ چلتا ہے میرے محترم بھائیوں، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک قرار دیا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کرنا یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ نے اس کو بھی شرک قرار دیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ فاضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اپنی مرضی کر رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کام کیے جا رہا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہم حرام و حلال کی تمیز کرتے ہیں یہ بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، وہ برابر کی حرام. ایک بندہ کتا اور خنزیر نہیں کھاتا یہ سمجھ کر نہیں کھا رہا کہ اللہ نے حرام کیا، یا یہ سمجھ کر کہ میرا دل نہیں چاہتا. اکثر کا یہی ہے کہ اس کا دل نہیں مانتا. وگرنہ شراب لوگ پی رہے ہیں، شراب بھی اللہ نے حرام کی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب پی رہے ہیں، شراب بھی اللہ نے حرام کی ہے. جوا کھیل رہے ہیں، جوا بھی اللہ نے حرام کیا ہے. بت پرستی جو قبروں کی صورت میں موجود ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اگر حرام ہے تو یہ چیزیں بھی حرام ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. یہاں جو ہے مردہ بھی ذکر کیا ہے، خون بھی ذکر کیا ہے، خنزیر کا گوشت بھی ذکر کیا ہے. جو غیر اللہ کے نام پر چیز ہے وہ بھی ذکر کی ہے. غیر اللہ کے نام پہ چیز وہ کہتے ہیں لو جی اس کو کیا ہو گیا، وہ کھائے جا رہے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے ہیں، پھر جو حرام کر دی ہے وہ حرام ہے. اپنی مرضی سے اس کو آپ حلال نہیں کر سکتے. اور جو بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے پھر وہ وہی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ فاضلہ اللہ علی علم. اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. وختم علی سمعہ، کان پر مہر لگا دی. وبصرہ، اس کی آنکھ پر، اور اس کا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے مہر لگا دی. اللہ نے اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگا دی، آنکھ پر پردہ ڈال دی. فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون. پھر اللہ کے بعد اور کون ہے جو ہدایت دے سکے؟ اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اپنی مرضی نہیں چلے گی. مرضی چلے گی تو کس کی چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلے گی.
حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ شریک ہم اپنے جسم کو ٹھہرا رہے ہیں، اپنے دل کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، دلوں کی جو سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ شرک ہے۔ دلوں کا بگاڑ جس سے پیدا ہوتا ہے وہ شرک ہے۔ جیسے کہ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکیلے کا نام سن کر دل سکڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں۔ یہ دلوں کی بہت بڑی بیماری ہے شرک کی وجہ سے۔ ایک اللہ کا نام سن کر دل تنگ، غیروں کا نام سن کر خوش۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہونا کیا جانا چاہیے؟ ایک اللہ کا نام سن کر دل جو ہے باغ باغ ہونے چاہیے، خوش ہو جانے چاہیے۔ غیر اللہ کا نام سن کر جو ایمانی حالت جو ہے اس کی اتنی مضبوط ہونی چاہیے، اس کا دل بے قرار ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے منہ موڑتا ہے، یہ دوسری ایک بڑی بیماری ہے دل کی۔ اللہ کی توحید نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ سوچتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو ہی وجود ہیں، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ جتنے بھی کلمات پڑھتے جائیں سب میں یہی ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تیسرا کوئی جو ہے نہ شخصیت کا ذکر ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے۔ تو یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں دل کی، ایک شرک اور دوسرا جو ہے وہ سنت سے انحراف کرنا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی قوم اپنے پیغمبر سے منہ موڑتی ہے، اللہ جعل اللہ باسم بینہم شدید، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان سخت جو ہے اختلاف ڈال دیتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے دنگا فساد، وہ یہی ہوتا ہے۔ اور آج ہماری حالت بھی یہی بنی ہوئی کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کے اختلافات جو ہے بے شمار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔